السلام علیکم۔ زندگی بدلے میں خوش آمدید۔ اس کہانی میں آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ازواج کے ساتھ گزاری زندگی کے چند خوبصورت واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد بیویاں تھیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہر بیوی کے پاس ایک دن گزارتے تھے، لیکن باقی ازواج محترات باری والی زوجہ کے پاس اکٹھی ہو جایا کرتی تھی۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا اجازت ان کے حجرے میں داخل ہوئیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہ تھا کہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی کہ یہ زینب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا۔ اس پر ان دونوں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپس میں تکرار شروع ہو گئی اور ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ پھر ادھر نماز کھڑی ہونے لگی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو بلا لیا۔ حضرت عائشہ بولی کہ اب نماز ادا کرنے کے بعد میرے والد مجھے خوب ڈانٹ دیں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سختی سے ڈانٹا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح سے بولتی ہو۔ بروایت مسلم۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عائشہ کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا، آج آپ کہاں رہے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حمیرہ، میں ام سلمہ کے پاس تھا۔ کہا، ام سلمہ سے آپ کا جی نہیں بھرتا؟ مجھے بتائیں، اگر آپ ایک وادی کے دو کناروں پر اتریں، ایک سے گھاس چرا لی گئی ہو اور دوسرے کنارے پر اگی ہوئی گھاس کھانے والا نہ آیا ہو تو آپ جانور کہاں چرانا پسند کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جس کا سبزہ چکھا نہ گیا ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، میں آپ کی دوسری عورتوں کی طرح نہیں، میرے علاوہ ہر عورت دوسرے مرد کے پاس رہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے۔ بروایت بخاری۔ شاہ روم اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کپتی باندی ہدیہ کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ حاملہ ہوئی تو مجھے پریشانی لاحق ہو گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی لیکن ماریہ کو دودھ نہ آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کے لیے دودھ دینے والی بھیڑ خریدی، جس کا دودھ پی کر وہ سرخ و سفید ہو گیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم کو اپنی گردن پر اٹھا کر لائے اور پوچھا، عائشہ، بچے کی مشابہت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے سوتاپی کی وجہ سے کہا کہ مجھے تو آپ سے کوئی مشابہت نظر نہیں آتی۔ پھر فرمایا، بچے کی صحت کے بارے میں کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا، جو بھی بھیڑ کا دودھ پیتا ہو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان عورتوں سے چڑھتی تھی جو اپنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہبہ کر دیتی تھی۔ میں کہتی تھی، بھلا کوئی عورت اپنی تئیں ہبہ کر سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہے الگ رکھیں اور جسے چاہے اپنے پاس رکھیں، اور جسے چاہے الگ کرنے کے بعد واپس بلا لیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ سورۃ الاحزاب۔ میں نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ روایت بخاری و مسلم۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ کئی صحابیات نے اپنی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشی مگر کسی ایک کو نکاح میں نہ لائے، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا پر تھا، بشرط یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنے نکاح میں لانا چاہیں۔ الاحزاب۔ حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا، اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 2 دن قیام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سودا کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں کہ میرا اس جیسے طور طریقے اختیار کرنے کو دل چاہے، مگر ان میں بھی تندی تھی۔ ایک بار حضرت صفیہ اور حضرت عائشہ میں جھگڑا ہوا
دونوں نے ایک دوسرے کے باپ کو برا بھلا کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو فرمایا، اے صفیہ، کیا تم ابو بکر کو گالی دے رہی ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج آپس میں رشک و قرابت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روٹھ گئی تو میں نے ان سے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں طلاق دیں تو مجھے بڑی امید ہے کہ ان کا رب بدلے میں انہیں تم سے بہتر بیویاں دے گا۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کے نام کرا نکلا۔ رات کے سفر میں گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان پر رشک آیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ اور میں اس کی رسی پکڑ لیتی ہوں، دیکھتے جاؤ کیا بنتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے پاس گئے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا۔ رات بھر کے سفر کے بعد پڑاؤ کا وقت آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے دور رہ گئی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ تو نہ کر سکتی تھی، اسی لیے زمین پر اترتے ہی اپنے پاؤں اصغر گھاس میں ڈال دیے جس میں سانپ اور بچھوؤں کا بسیرا تھا، اور رنج کے باعث دعا کرنے لگی کہ اے رب، مجھ پر ان میں سے کوئی سانپ یا بچھو ہی مسلط کر دے۔ بخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات سوتے ہوئے میرا جسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے مل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، کیا اس رات کو مجھے اپنے رب کی عبادت کی اجازت دیتی ہو؟ میں نے کہا، اللہ، مجھے آپ کا قرب پسند ہے، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش کو ترجیح دیتی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا اور رو رو کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان کی زندگی اور ایمان والی موت نصیب کرے۔ امید کرتی ہوں کہ ازواج و محترات کے اپنے شوہر اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرے یہ واقعات آپ کو ضرور پسند آئیں گے۔ تو مزید واقعات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔